اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کو کیا کہا؟ واحد، ایک ہی راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، جس راستے کی تعلیم انبیاء نے دی اور جس کی رہنمائی انبیاء کرام نے کی، وہ کیا ہے؟ واحد راستہ ہے، صراطی، میرا راستہ، فاتبعوہ، بس اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور نہ اور راستوں کی پیروی کرو۔ یعنی اور راستے ایک راستہ نہیں ہے بلکہ کئی راستے ہیں۔ اگر تم ان کئی راستوں پر چلے جاؤ گے، گمراہی کے راستوں پر، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم ان اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ کتنا بہتر ہے نا ہمارے لیے، کتنا آسان ہے، صرف ایک راستے کو فالو کریں، باقی سارے راستوں کو چھوڑ دیں۔ اور جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے نا، پھر وہ پتہ نہیں کس کس کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے، کس کس راستے پر چلنے کی کوشش یہ کرتا ہے اور اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا یہ وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کی، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکامات کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لے آئیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر اور برکت والی ہے۔ یعنی جس کتاب کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا، قرآن کریم، یہ دین اور دنیا کی برکتیں اور بھلائیوں والی کتاب ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج کے دور میں دنیا کی ہر کتاب ہاتھوں میں ہے، ہر کتاب ہاتھ میں ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، لیکن قرآن کا کیا معاملہ ہے کہ اس کو اٹھا کے بلند ترین مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت غلاف میں رکھ کر اس کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اتنا اوپر کہ جس کو اٹھانا بھی بار بار مشکل ہو۔ اور اسی طرح یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے، لیکن اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ہدایت نہیں حاصل کی جاتی، بلکہ اس کتاب کو مردوں کے بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو ایک ایک کے ہاتھ میں سپارے دے دیے جائیں کہ آپ اس کو پڑھو اور مرنے والے کی بخشش ہو جائے۔ قرآن اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا، اللہ نے کہیں ایسا کہا؟ ابھی تک ہم نے اتنے پارے پڑھے، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے اس کو بند کر کے رکھو، اس کو نہ پڑھو، نہ سمجھو، نہ عمل کرو، اور جب کوئی تمہارا پیارا چلا جائے تو پھر بانٹو سپاروں کو، قرآن ڈسٹریبیوٹ کرو، یہ ایک قرآن تم نے ختم کروانا ہے، ایک تم نے ختم کروانا ہے، ایک تم نے ختم کروانا ہے۔ یعنی کیا قرآن صرف مردوں پر پڑھنے اور ان کی بخشش کے لیے آیا تھا، یا ہمیں زندہ کرنے کے لیے آیا تھا؟ ہمارے اندر کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے نازل کی اور یہ بابرکت کتاب ہے، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لے آئیں۔ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی، بابرکت کتاب ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ اس کتاب کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج کے دور میں، خاص طور پر شادیوں میں، کہ خوب دل کھول کے رب کی نافرمانی کی جاتی ہے، خوب دل کھول کے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ صرف ایک ہی بار تو ہوگی شادی، بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے، ہمارا تو سب سے چھوٹا آخری بچہ ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک ہی ہے، آخری بچہ ہے، جو دل چاہے کریں۔ ہر برائی، ہر گناہ کا کام، مکس گیدرنگ سے لے کر عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا، یعنی اتنا برا حال ہوتا ہے کہ گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں سے کوئی مرد آ رہا ہے، کہیں سے کوئی مرد آ رہا ہے، اور آپ کے لیے کسی کام سے اٹھ کر اپنی چیئر سے جانا بھی مشکل ہے۔ ایسے منظر شادی ہالز پیش کر رہے ہیں، اور رہی صحیح کسر لائٹس آف کر کے کر دی جاتی ہے کہ انٹری ہو رہی ہے۔ کیا حال ہے؟ موویز بن رہی ہیں، تصاویر ہیں، عورتیں اتنا تیار ہو کر غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔
بلکہ خوش ہوتے. اللہ اکبر. اور یہ سارا تماشا کرنے کے بعد، اسراف، دل کھول کے خرچ کرنے کے بعد، آخر میں رخصتی کے وقت آواز کیا دی جاتی ہے؟ قرآن لاؤ، قرآن لاؤ. روح نہیں کانپتی کہ کتنا برا سلوک قرآن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھا کر، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا والا بنانے کے بجائے ایسے ہی آپ رخصت کر رہے، اور صرف قرآن کام آئے گا تو کس میں؟ رخصتی کے وقت قرآن کے سائے میں آپ نے گھر بھیجنا ہے. یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی اس قرآن کے سائے سے سکون کی زندگی گزارے گی. عقل نامی کوئی چیز ہے؟ ان سایوں سے یا قرآن کے نیچے سے گزر کے اگر سکون کی زندگی یا خوشیوں کی مل رہی ہوتی تو آج کے دور میں اتنی زیادہ طلاق کی شرح نہ ہوتی. کتنی تیزی سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں، اور جو گھر آباد بھی ہیں وہ بھی کتنے مسائل کا شکار ہیں. سکون خراب ہے گھر کا. تو قرآن کے ساتھ یہ مذاق کے کھیل نہ کریں. قرآن جس مقصد کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے، خود کو بدلنے کے لیے آیا، رہنمائی کے لیے آیا. یہ رحمت ہے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم رحمت ہے، تو اس کو رحمت سمجھیں. اور جو لوگ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آنے والے قیامت کے دن پر. یہ اللہ نے کیوں نازل کیا رحمت اور ہدایت؟ تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے. بار بار قرآن پڑھیں، سمجھیں، انہیں پتا ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور ایک ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے. یہ کتاب ہے، ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے، بس اسی کی پیروی کرو. تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اس کا راستہ، اس راستے کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جس راستے پر بھی جاؤ گے وہ سوائے گمراہی کی کچھ بھی نہیں ہے. اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یعنی پہلی امتوں کی طرف کتاب آ گئی، توریت اور انجیل، اور ہمیں تو وہ پڑھنی نہیں آتی تھے، ہم تو اس سے غافل تھے. یا یوں نہ کہو کہ ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، یعنی ان یہودی عیسائیوں سے زیادہ ہدایت پر ہم ہوتے. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. بس کون شخص اس سے زیادہ ظالم ہوگا جو اس کی آیات کو جھٹلا دے یا اس سے رکا رہے. اللہ اکبر. قرآن کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے مخاطب ہے. ہمیں بتا رہے بار بار کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے. ان سب کو چھوڑ کے اس ہدایت والی کتاب کو تھام لو. یہ اہل القرآن کیا ہیں؟ اللہ کا کنبہ ہیں، اور اللہ کے کنبے میں شامل ہو. جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن بنا دے، قرآن کو تھامنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے. پھر یہی قرآن ہے نا کہ انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، کہ بے شک یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آ جائے گا. لیکن جنہوں نے اس کو بند کر کے رکھا یا صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اور رسمیں پوری کرنے کے لیے لے کر آ گئے، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا. ان قریب ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کا رب، یا بعض نشانیاں لے کر آ جائے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے. اس کے بعد تو یہ قبول کر لیں گے. جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا. یعنی اگر قیامت قائم ہو گئی یا عذاب آ گیا تو پھر وہ تمہارے لیے ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. ایسا ایمان تو فرعون بھی لے کر آیا تھا نا، جب اس نے دیکھا تھا کہ میں غرق ہونے والا ہوں. جب اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. لیکن اس وقت کا ایمان اس کو بھی فائدہ نہیں دے سکا.
جو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، یعنی ایمان تو تھا اس کے پاس لیکن نیکیاں نہیں کی اس نے، تو پھر کیا ہے کہ وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا بتا دیا جائے گا، خبر دے دی جائے گی۔ یاد رکھو، جو کوئی بھی نیکی کر کے لے کر آئے گا، یعنی جو بھی کوئی بھی اچھے کام کر کے لے کر آیا، نیکی کر کے لے کر آیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، پس اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، یعنی اس کو اس کی نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دے دیا جائے گا۔ اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی ہم نے پیچھے بھی ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ جب ایک بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادہ کرنے پر ہی اس کو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کے نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ جس نیت سے نیکی کرتا ہے نا، اسی طریقے سے اتنا ہی اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کتنا اس کو بڑھا کے لوٹا رہے ہوتے ہیں، وہ حیران ہو کر کہتا ہے میں نے تو اتنی نیکیاں ہی نہیں کی تھی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اور نیک اولاد اگر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس کے لیے دعائیں کرے تو اس کو پہاڑوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے نا یہ۔ اور آج ہم اپنی اولاد کو ضائع کر رہے ہیں موبائل ہاتھوں میں دے کر، ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے بجائے اپنی جان چھڑا رہے ہیں بچوں سے۔ آج جب ہم اپنی جان اپنے بچوں سے چھڑائیں گے نا تو کل وہ لوگ ہم سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ آج کی ماں کا سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے، کیسی محبت ہے یہ کہ اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بچہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دیں۔ کیا کبھی کچن سے چھری اٹھا کر دی ہے اپنے بچے کے ہاتھ میں؟ کبھی اس نے ضد کی ہو کہ میں فروٹ خود کاٹوں گا اور چھری آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، لو کاٹو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر موبائل فونز کیوں دیے جاتے ہیں کہ لو تم یہ پکڑو، گھنٹوں لے کر لیٹے رہو، بیٹھے رہو، سکون سے بس مجھے کام کرنے دو، بار بار کچن میں نہیں آنا، بار بار ڈسٹرب نہیں کرنا، تم آرام سے کمرے کے اندر رہنا اور اس کے ساتھ کھیلتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ وہ اس بچے کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اس کا اندازہ ہے؟ یا وہ اس بچے میں کتنی برائیاں پیدا کر رہا ہے؟ وہ اس بچے کو ضدی، چڑچڑا بنا رہا ہے، اس بچے کو اکیلا رہنا سکھا رہا ہے۔ وہ بچے، ان کے اوپر ایک نشہ سا ہو جاتا ہے موبائل کا۔ جن بچوں کو آپ نے موبائل کی عادتیں ڈال دی ہیں وہ کیسے موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسا نشہ ہے نا کہ بڑے نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، بڑے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو موبائل ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہوا ہے، خراب ہوا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے زندگی میں پتہ نہیں کیا کام ہو گیا۔ یہی حال ہے نا کہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہمارے پاس نہیں ہے۔ بچوں کی کیا ہے، باریاں چل رہی ہوتی ہیں، اتنی دیر اس بچے کی باری ہے، اتنی دیر اس بچے کی باری ہے، یہ اماں کے موبائل کی باری ہے، اس کے بعد پھر جب گھر میں بابا نے آ جانا ہے تو ان کے موبائل کی باری چلے گی۔ آج کل ایسا لگتا ہے بچوں کے ابا کے آنے سے زیادہ خوشی موبائل کے آنے کی ہوتی ہے کہ بابا آ رہے، اب موبائل ملے گا، اور بابا بھی کیا ہے، تھک ہار کے موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، لو جان چھوڑو ہماری، جان چھوڑو ہماری، سکون لینے دو۔ کیا ہے یہ؟ آج سے اگر چند سال پہلے دیکھیں تو جب موبائل نہیں تھا اتنا عام، بچے کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی ایکٹیویٹی اس وقت بھی ان کی ہوگی نا، یا صرف موبائل ہی ساری ایکٹیویٹیز ہیں؟ آج کے والدین سہولت پسند ہو گئے ہیں، صرف اور صرف یہ وجہ ہے، اور اٹھا کر خود ان موبائلز کو بچوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں کہ لو اپنی صحت بھی برباد کرو، اپنی عادات بھی خراب کرو۔ لیکن یاد رکھیے
جب آج ہم اپنے بچوں سے جان چھڑا رہے ہیں تو کل ہمارے بچے ہم سے جان چھڑائیں گے. جتنا ٹائم ہم آج اپنی اولاد کو دیں گے، پتہ ہے ایک ماں کے لیے پہلی درسگاہ اس کی اولاد کے لیے اس کی ماں ہے. اس کی ماں نے سکھانا ہے صحیح غلط، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ جب ماں سکھا رہی ہوتی ہے نا تو بچہ کتنی آسانی سے اس کو پک کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو ہر چیز آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچہ خود بخود وہ یاد کرنے والا بن جاتا ہے. آپ اس کے سامنے بسم اللہ پڑھیں اور اس کو شروع میں تاکید کریں، اور کھلانے سے پہلے نوالا منہ میں دینے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، وہ بچہ خود بخود پڑھے گا. آپ واش روم میں جانے کی دعا اس کو سکھائیں، اور واش روم جانے سے پہلے آپ نے اگر تیز آواز میں دعا پڑھ لی، اگر کبھی آپ بھول گئے ہیں تو بچہ آپ کو یاد دلائے گا. بچہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آج ماما آج تو ہم نے یہ کیا نہیں، آج تو ہم نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی، آج تو ہم نے یہ نہیں کیا. بچوں کو اگر ہم آج صحیح غلط نہیں سکھائیں گے اور گھر کے کاموں کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یا موبائل فون، آج کل مائیں بھی موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتی ہیں نا، یا تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب ٹائم ہے تو صرف موبائل ہے. پھر صرف موبائل ہے تو کون سکھائے گا پھر بچوں کو؟ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر کے آنگن سونے ہیں، جو سالہ سال ڈاکٹرز کے پاس بھاگ رہے، دوڑ رہے، دعائیں کروا رہے ہیں. اللہ ہمارے گھروں میں بھی بچوں کی رونقیں دے دے. اور جب یہ رونقیں آتی ہیں تو یہ آوازیں بری لگنے لگ جاتی ہیں، ان کا شور برا لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا اگر گھر پھیلا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ کے گھر میں یہ نعمتیں ہنس رہی ہیں، کھل رہی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ نے کیوں دی ہے؟ تاکہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے اس کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنایا جائے، ایک مسلمان بنایا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا حل ینظرون، یعنی ان کا ایمان جب عذاب آ جائے گا تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. نیکی کرو گے تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، اور وہی ایک دین مستحکم دین ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جس میں ذرا سی بھی کجی نہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت ہر چیز اللہ کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہارا طریقہ، تمہارا پیغام کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ. یعنی ایک لمحہ بھی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جس میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہو. تمہاری موت بھی اللہ کے مطابق ہو، تمہارا جینا بھی اللہ کے مطابق ہو. اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا فرما بردار ہو جاؤں، یعنی اسی کو ماننے والا ہو جاؤں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں، اور وہ میرا رب ہے، اور وہ ہر چیز کا رب ہے. اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے، اسی سے پوچھ گچھ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے نانی دادی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نانی دادی سے پوچھے گا کہ تم نے یہ برائی کی تھی. نہیں، آپ کے پاس تو سوچ سمجھ صلاحیتیں تھی. آپ نے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کیا تو 4 دکانوں کو دیکھا. شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کیا جاتے ہی پہلی ہی دکان سے ہر چیز لے کر آ جاتے ہیں؟ نہیں، جب تک مارکیٹ نہ چیک کر لے، جب تک تسلی نہیں ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہی چیز کہیں سستی مل جائے. لیکن کیا دین کا معاملہ اتنا آسان ہے کہ جو جیسا بتا دے اس پر عمل کر لیں گے؟ افسوس تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں تک موجود نہیں ہیں. ایسے ہی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، پوسٹ آ رہی ہوتی ہے، حدیث نمبر فلاں فلاں، فلاں کتاب حدیث کی اور فلاں نمبر. جب اس کو حدیث کی کتاب میں تلاش کرو تو وہ کہیں موجود ہی نہیں ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہی کیسے چلے گا؟ کیونکہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم آسان راستے تلاش کرتے ہیں. آسان راستے کیا ہے؟ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا، کال کر کے پوچھ لیں گے ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس کا حل بتا دیں. کیا آپ پر فرض نہیں ہے
کہ آپ ضروری چیزیں تو سیکھیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ صرف عالم یا عالمات کا کام نہیں ہے کہ وہی سیکھیں گے اور وہی آپ کو بتائیں گے. جو فرائض کے متعلق معلومات ہے وہ تو آپ نے خود سیکھنی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 7 سال کا، 9 سال کا، 12 سال کا عالم یا عالمہ کورس کریں، نہیں، بلکہ کم از کم قرآن تو سیکھیں. اپنے فرائض کے متعلق تو جانیں، اپنے احکامات کے متعلق تو جانیں. تو جو کچھ بھی ہے ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جو تم اختلاف کرتے تھے. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں سے جو تم کو دی ہے. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. یعنی دنیا میں اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو اللہ نے غریب کر دیا، کسی کو اللہ نے بلند مرتبے پر رکھا، بلند عہدے پر رکھا، کسی کو اس کے ماتحت کر دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک برابر بھی دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعراف. اعراف ایک دیوار کا نام ہے کہ اس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب تک ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے، جب تک وہ اس دیوار پر ہوں گے. تو اسی وجہ سے سورت میں اس واقعے کی طرف یا اس دیوار کا بیان ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے. فرمایا الف لام میم صاد، حروف مقطعات. پہلے سورت کی تھوڑی تلاوت کیجیے، پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ.
قرآن کریم سننے میں بھی ایک الگ ہی سکون اور اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے نا ایسے محفلوں میں کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو قرآن سمجھنا، قرآن سیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھولے اور ہم اس کو قبول کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. الف لام میم صاد حروف مقطعات کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں تو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، یعنی اس کے پہنچانے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں. تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کافر کہیں مجھے جھوٹا نہ کہہ دیں، کافر مجھے کہیں تکلیفیں نہ دینے لگ جائیں. اس لیے اللہ آپ کا وہ حافظ اور ناصر ہے، مددگار ہے. کوئی بھی تنگی، کوئی بھی حرج اپنے دل میں نہ رکھیں، بلکہ جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. لیکن نصیحت اس کے لیے ہے نا جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو نہیں حاصل کرے گا پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس نے پھر اس کو بند کر کے اٹھا کے رکھ دینا ہے. پیروی کیجیے اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہاری رب کی طرف سے، اور نہ تم پیروی کرنا اللہ کے علاوہ دوسرے رفیقوں کی. بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور پیروی قرآن اور حدیث دونوں کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس جیسے مثل ایک چیز دیا گیا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. آج گمراہی کا سبب یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ان تمام معاملات پر، اپنے ان تمام چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، جو خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہوا آ رہا ہے وہی کریں گے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے وقت، یا ایسی حالت میں کہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، یعنی قیلولہ کر رہے تھے، اچانک سے عذاب آ گیا. تو اس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے صرف اس کے سوا اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. ابھی بار بار کہا جا رہا ہے قبول کر لو، قبول کر لو ہدایت کو، اب یہ قبول نہیں کر رہے. لیکن جب عذاب آ جائے گا، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے تو سب کچھ بھیج دیا تھا، نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی، ہم نے قبول نہیں کیا، تو ہم ظالموں میں سے تھے. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بھی بے خبر نہ تھے. یعنی ضرور ضرور ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا دیا جائے گا. اللہ کو سب پتہ ہے کس نبی نے کیسے دعوت دی اور کس نے کس طرح سے انکار کیا. جو کرنا ہے کر لو، گزار لو زندگی جیسا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ دنیا دنیا اور دنیا، دنیا کے لیے پلاننگ، دنیا کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی گھر میں ایسا انتقال دیکھا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دے؟ کسی جوان کا انتقال، کسی جوان عورت کا انتقال کہ جس نے اپنے گھر کو سجایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں گھر مجھ سے ہے، سب کچھ اپنی زندگی اس نے اسی گھر کے لیے لگائی ہوئی ہے کہ میں ہوں تو یہ کرتی ہوں، تم تو اس طرح کرتے رہتے ہو، تم لوگ ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، میں نہیں ہوں گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اور اچانک سے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ماں یا کوئی بھی ایک ساس، کوئی بھی اس دنیا سے چلی جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا زندگی رک جاتی ہے یا گھر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، لیکن سب کچھ چلتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے. آپ نہیں رہتے، آپ کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو ہم جس گھر اور گھر کے لیے بعض اوقات نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کے لیے نمازوں میں بھی تاخیر کر رہے ہیں،
اکثر لوگوں کو قرآن کی دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں قرآن سمجھ کر پڑھیں بیٹھ کر، تو کیا کہتے ہیں گھر ہے، جب ہم نہیں ہوں گے نا تو ہمارے بعد بھی یہ گھر ایسے ہی چل رہا ہوگا۔ تو جو زندگی ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر وہ آپ چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ضرور ہے کہ آپ اس ٹائم پر نہیں آ سکتے تو یہ والا ٹائم تو آپ کے لیے اویلیبل ہے، اس ٹائم پر تو آپ آ سکتے ہیں، اس ٹائم پر نہیں سیکھ سکتے اس ٹائم پر تو سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ٹائم تو زندگی کا 24 گھنٹے میں سے ایسا ضرور ہوتا ہوگا نا جو آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تو آپ موبائل کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ آپ اگر کہیں جا کر سیکھ رہے ہیں، آن سائٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ماحول کا بھی آپ پر بہت اثر ہوتا ہے، لیکن نہ سیکھنے سے تو سیکھنا بہتر ہے نا، کہ آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے ذریعے ہی آپ لوگ سب اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہیں نا، اسی موبائل کے ذریعے۔ آپ اپنے گھر سے نہیں بھی نکل سکتے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، اور جو یہاں آ کر سیکھ رہے ہیں ان کے تو اجر کی ہی الگ بات ہے کہ وہ چل کر آ رہے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے انہیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو سیکھنے والا ہونا چاہیے جس کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنے والا بنا دے۔ اس دن فیصلہ کس طرح سے ہوگا، وزن ترازو کس طرح ہوگا، برحق ہوگا۔ جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا ایسے لوگوں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے، اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے ان کے لیے سامان زندگی پیدا کیا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ہم نے تمہیں دے دیا زندگی گزارنے کے لیے، کیا تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر سکتے؟ البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائے، پھر ہم نے فرشتوں کے لیے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، منع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دے دیا تھا، تو تجھے کون سی بات ایسی تھی جو سجدے سے روک رہی تھی؟ کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کروں؟ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بلندی پر جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، تو میں بہتر ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ نے اس کو کہہ دیا اتر جا اس سے، بس نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں، بس نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یعنی رب کی نافرمانی کی، سجدہ نہ کیا، اللہ نے اس کو کیا سزا دی؟ یعنی ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ تکبر کی وجہ سے کس مقام سے کس پر آ گیا۔ آج ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے نا، کہ ہمیں کتنے سجدے کرنے کا دن میں حکم دیا گیا ہے اور ہم کتنے سجدے اس میں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور کر بھی رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھ لی اور کتنی بار نہیں پڑھی، دماغ تو ہمارا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اس نے، ابلیس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی ہے، اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یعنی میں تیرے بندوں کے راستے پر آؤں گا، جب کبھی وہ خیر کے کام کریں گے میں انہیں آ کر بہکا دوں گا اور ان کو اس گناہ کی طرف لے آؤں گا اور ان کو بھلائی سے روک دوں گا۔ اور کس طریقے سے آؤں گا میں؟
لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ یعنی وہ جس طرف سے خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے میں اسی طرف سے آ کر انہیں ہٹا دوں گا خیر سے، اور تم ان میں سے اکثر کو ناشکرا ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ نکل جا یہاں سے، ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان نے کیا کہا؟ اللہ سے کہا اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ تمہارے پاس مہلت ہے، جو دل چاہے کرو، میرے بندوں کو بہکاتا رہے، لیکن جس نے تیری پیروی کی میں تجھے بھی جہنم سے بھروں گا اور ان لوگوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کتنی مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو راستہ شیطان کا ہے، یہ تو شیطان مجھے کہہ رہا ہے، کبھی فضول خرچی کا کہہ رہا ہے، کبھی بچا کے رکھنے کا کہہ رہا ہے، کبھی غیبت کا کہہ رہا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح سے برائی پر لے کر آنا چاہتا ہے نا بندوں کو، تو ہر طرح سے وہ برائی ہی کی طرف راغب کر رہا ہے۔ اللہ نے اے آدم اسکن انت وزوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، بس اس سے فائدے حاصل کرو، کھاؤ تم دونوں، جہاں سے چاہو، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی سب جگہ سے فائدے حاصل کرنے ہیں، پوری جنت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن صرف اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، یعنی جو ان کے پوشیدہ مقامات ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے، ان کو سامنے کر دے، اور کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کہ تم دونوں کو کس چیز نے منع کیا تم اس درخت کے قریب جانے سے؟ نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے، الا ان تکونا ملکین، یہ کہ تم دونوں بادشاہ بن جاؤ، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ رہو گے ادھر۔ یعنی شیطان نے کس طرح بہکایا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تم بھی فرشتوں میں بھی شامل ہو جاؤ گے، تم بھی ہمیشہ اس دنیا اس جنت میں رہو گے، یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے۔ اور کیسے بہکایا؟ قسمیں کھانے لگا، کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس ان دونوں کو بہکایا دھوکے کے ساتھ۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان سے ان کے پوشیدہ مقامات ظاہر ہو گئے، پھر وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ ان کو ان کے رب نے پکارا، کہا کیا نہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت سے؟ میں نے کہا تھا تم دونوں کے لیے کہ بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہیں اس سے روکے گا، تمہیں خیر کے کاموں سے روکے گا، تمہیں برائی پر آمادہ کرے گا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بھی بہکا رہا ہوتا ہے، اور شیطان ہمیں بھی برائی کو اچھا بنا کر پیش کروا رہا ہوتا ہے، اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک بار کر رہے ہیں، بس ابھی کر رہے ہیں، بعد میں تھوڑی کریں گے، بس ابھی کر رہے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ان دونوں نے پھر توبہ کی اللہ کی اور کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خاص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ تم اور تمہارے لباس، تو بے شک بھی تو اتر جاؤ، تمہارا باز کے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں فائدہ ہے اور ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ کہا اس میں تم وہیں زندگی بسر کرو گے، وہیں تمہیں موت آئے گی، اسی زمین سے دوبارہ نکالے جاؤ گے، یعنی زمین میں ہی دفنائے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، اور وہ لباس کیا ہے؟ وہ تمہارا لباس تمہارے بدن کو چھپاتا ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، زینت کا باعث ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو چھپانے والا ہونا چاہیے، لیکن کیا آج کا لباس اس نے ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے؟
زینت کا ذریعہ تو ہے، لیکن کتنا باریک لباس ہے اس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ کپڑا خریدتے ہوئے کیا اس بات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ یہ باریک ہے، اس سے ہمارا جسم نہ نظر آئے؟ اگر ایسا لباس ہے تو کیا اس کے اندر کسی اور کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے؟ لائننگ والی شرٹس بھی بنائی جاتی ہیں تو سلیوز بھی کتنی ہوتی ہیں؟ صرف نام کی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہونا کیا ہے؟ یہی کہ وہ اتنا تنگ لباس ہو کہ جس سے آپ کا جسم نمایاں ہو رہا ہو۔ آج کل جو ٹائٹس وغیرہ چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کتنا تنگ ہوتا ہے وہ، کیا آپ کے جسم کا مکمل شیپ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے؟ اسی طرح فٹنگ کا لباس، یہ سارا لباس ہے ظاہری ہے، اور اس کو پہننے کے وقت بھی پہلا خیال کیا رکھنا ہے ہم نے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا لباس تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہلکا کپڑا ہے، یا کہیں ہم اس کو فٹنگ کے ساتھ سلوا رہے ہیں، کہیں اس میں گلا بہت بڑا تو نہیں بنوا رہے۔ یعنی لباس سلواتے وقت ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ظاہری لباس ہے، اور اللہ کے نبی نے اس لباس کے پہننے کے وقت بھی دعا سکھا دی، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ما والی بہ عورتی وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ایسا پہنایا جس سے میں اپنا سطر چھپا لوں۔ یعنی یہ لباس مجھے عطا کیا جس سے میں اپنا سطر چھپاؤں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ ہر انسان کو اللہ نے جب وہ لباس پہنتا ہے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ خوبصورت ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک وہی حلیہ جو آپ گھر کا ہے، آپ کے گھر کا ہے، آپ جس میں آپ گھر کے کپڑے آپ پہن کر کام کاج کر رہے ہیں، اور جب آپ وہی چینج کر کے تیار ہو جائیں تو انسان کی لک الگ ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا آپ کے لیے زینت کے لیے بنایا، سب اللہ نے آپ کے لیے بنایا۔ یہ ظاہری لباس تو ہے، لیکن اسی پر ساری ترجیح نہ دینا۔ کتنے سوٹ بنانے ہیں، کہاں سے بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شادیاں ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے کئی دن تک یہی ٹاپک چلتا ہے، تم کیا سلواؤ گی، تم کیا پہنو گی، اور تم کیا پہنو گی۔ فلاں کا لباس فلاں سے اچھا ہونا چاہیے، میرا لباس سب سے الگ ہونا چاہیے۔ آج کل تو پتہ ہے ایک عجیب وہ ہے کہ لباس سلوا لیا جائے پھر بتایا بھی نہ جائے، دکھایا بھی نہ جائے کہ کہیں کاپی نہ ہو جائے، چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی بن نہیں ہے کہ آپ کون سے دور کے رہنے والے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کے لباس جیسا کلر لے لیا یا آپ کے لباس جیسا کسی نے ڈیزائن بنا لیا تو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کاپی کیا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا مقصد صرف لباس، کھانا پینا اور پہننا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ انسان نے جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور اصل وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو ہم اگر ساری ترجیح اپنے لباس پر ہی دیتے رہے تو اندر کا جو لباس ہے جس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، تقویٰ، اس کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، نہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے، کسی خرابی میں ڈال دے یہ شیطان، جیسے تمہارے والدین کو، ماں اور باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے لباس کو ہٹا دیا اور ان کے پوشیدہ مقامات کو ظاہر کروا دیا۔ بے شک وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی وہ وہاں سے تمہیں بہکانے آتا ہے، گمراہ کرنے آتا ہے جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ہم نے شیطان اور اس کے دوستوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان والے ہیں نا وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ فرمایا جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں حکم دیتا برائی کا، بے حیائی کا؟ کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ میں قائم کروں اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت اسی کی طرف، اور اپنا رخ اسی کی طرف رکھا کروں، اور اللہ کی عبادت اس طور پر کروں کہ اس کی عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھوں، یعنی میرا سجدہ صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے، میرا رکوع صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے، اگر میں کھڑا ہوں قیام کے لیے تو صرف اور صرف اسی کے لیے کھڑا ہوں گا، اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جھکوں گا، نہ ہی کسی اور سے ہاتھ باندھوں گا، تعظیماً کسی اور کے لیے کھڑا ہوں گا۔ یہ ساری عبادت ہے، اور یہ ساری عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک فرقے کو ہدایت دی، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس آیت کا سبب نزول بھی مشرکین کا ہے کہ وہ طواف کیا کرتے تھے برہنہ نہ ہو کر، بے لباس خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا، تو اسی لیے اللہ نے اس سے پہلی والے آیت میں بھی کہا کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اے بنی آدم، نماز کے وقت زینت اختیار کرو، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھ جانا۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہ ہو، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں۔ بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ یہ بے شک اللہ نے، کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اور ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو جو اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو۔ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اس چیز سے کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی۔ یہ کہ تم اللہ پر کہو جو تم نہیں جانتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد ہے، ایک مقررہ وقت ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے۔ کون سی وقت؟ موت کا وقت۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اے بنی آدم، تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہیں میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کرے، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درست کر لے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پس کون شخص زیادہ ظالم ہو اس سے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے؟ یہی لوگ ہیں ینالہم نصیبہم من الکتاب، کہ انہیں کتاب کا کچھ حصہ مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، یعنی وہیں سے شامت شروع ہو جائے گی۔ جب روح قبض کرنے کے فرشتے آئیں گے وہیں پر ان کی شامت ہوگی، وہیں انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ سارے تمہاری حمایتی مددگار جو دنیا میں تمہیں اولاد بھی دیتے تھے، دنیا میں تمہیں رزق بھی دیتے تھے، دنیا میں تمہیں خیر بھی دیا کرتے تھے، ان کے لیے تم نے اپنی زندگی لگا دی، آج کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے غلوا عنا، وہ ہم سے کھو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ کہہ دیجئے داخل ہو جاؤ۔ اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ۔
जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी। जमात को लानत करने का क्या मतलब है कि इस जमात यानी अपने से पहले वाली जमात को, कि तुम लोग ये बुराइयां किया करते थे, हमने तुम्हें ये बुराई करते हुए पाया, हम भी ऐसा ही करते रहे। यानी दुनिया में तो एक दूसरे के खैरख्वाह और दोस्त बने हुए ना, लेकिन वहां पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। वहां वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होंगे, यहाँ तक कि जब उसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, इनको दोज़ख में आजाब दुगना दे। अल्लाह फरमाएगा सबका ही दुगना आजाब है, लेकिन तुमको खबर नहीं है। यानी अगर इन्होंने तुम्हें गुमराह किया तो तुमने अपने बाद वालों को गुमराह किया। ये गुमराही का जो एक सिलसिला, जो एक चैन चल रही है, तो तुमने हर एक को गुमराह किया है। तुम्हें तुमसे पहले वाले लोगों ने किया और तुमने अपने बाद वालों को किया। क्या तुम्हारे पास सोचने समझने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया था, आंखें और कान और दिल नहीं दिया था? और कहेंगे पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं है, सो तुम भी अपने किरदार के बदले में अजाब को मजा चखो। जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे, ना वो जन्नत में दाखिल होंगे। यहाँ तक कि उनके लिए इतना नामुमकिन है जन्नत में जाना जैसे कि ऊंट सुई के नाके के अंदर चला जाए। अल्लाहु अकबर, कैसी मिसाल अल्लाह ने बयान की है। सुई के नाके में धागा डालना ही मुश्किल है। हाँ, जिसकी आईसाइट बहुत अच्छी है वो तो इजीली डाल लेते हैं। आम लोगों को सुई का इतना छोटा सा वो नाका होता है कि जिसमें धागा डालना भी मुश्किल होता है। अक्सर माएं आवाज अपनी बेटियों को दे रही होती हैं कि इधर आओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जरा इसमें धागा डाल दो। ऐसा ही है ना, उस नाके से क्या ऊंट गुजर के जा सकता है? ऊंट तो क्या कोई और जानवर ही नहीं जा सकता, छोटा जानवर भी, लेकिन ऊंट की मिसाल अल्लाह ने इसलिए बयान की कि तो नामुमकिन से नामुमकिन बात है। जिस तरह ऊंट का उस सुई के नाके में दाखिल होना नामुमकिन है, इसी तरह इन काफिरों का जन्नत में जाना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। और लोग इन काफिरों को आइडियल कर रहे होते हैं, उन पे रश्क कर रहे होते हैं कि क्या जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, कितनी ऐश और अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह हम गुनाहगारों को बदला देते हैं, उनके लिए जहन्नम में बिछोना होगा और उनके ऊपर भी उसी का ओढ़ना होगा। यानी आग का बिस्तर उनके लिए लगा दिया जाएगा, ओढ़ना बिछोना उनका आग होगा। और इसी तरह हम जालिमों को बदला देते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाने का अमाल किए। नहीं हम तकलीफ देते किसी भी नफ्स को मगर उसके वसत के मुताबिक, और यही लोग हैं जन्नत में रहने वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, और हम उनके दिलों से जो भी कीना बुग़्ज़ होगा उसको निकाल देंगे। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। देखिए जन्नत की खूबी क्या है कि कोई किसी के ऊपर हसद नहीं करेगा। जन्नत के कई दर्जे हैं ना, कोई ये नहीं कहेगा कि इससे बेहतर वाला दर्जा मुझे मिल जाए। हर एक अपने दर्जे में, अपने इनाम और इकराम में खुश और मुतमईन होगा। दुनिया में तो क्या है कि जिसको जितना मिल जाए वो उससे आगे की जुस्तजू में, कोशिश में, ख्वाहिश में लगा रहता है। इवन के सगे भाइयों में भी ये मसला होता है कि भाइयों भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा होता है कि ये वाली दुकान इसकी सेल ज्यादा है, ये मुझे मिलेगी, और ये वाली से दुकान उसकी है, उसकी सेल कम है। यानी दोनों भाई एक ही दुकान के लिए लड़ रहे हैं, और बाद औकात लेने के बाद भी वो नहीं मिल रहा होता है। पोर्शंस पे लड़ाई हो रही होती है, घरों पर लड़ाई हो रही होती है। यानी हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत अदावत कीना रहता है, कुछ भी कर ले। तो वहां क्या है, वहां जिसको जो मर्तबा और मकाम मिल जाएगा वो उस पर खुश होगा। उनके दिलों से हम कीना निकाल देंगे और उसके नीचे नहरें चल रही होंगी। वो कहेंगे तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस चीज की हिदायत दी, और हम नहीं थे हिदायत याफ्ता। अगर वो हमें हिदायत ना देता तो तहकीक हमारे पास हमारे रब के रसूल आए हक के साथ, और पुकारा गया ये कि तुम्हारे लिए जन्नत है। यानी उनसे पुकार के कहा जाएगा कि जन्नत तुमको दी गई है तुम्हारे अमाल के बदले। अल्लाहु अकबर। कितने वाज़ेह अंदाज में फरमा दिया कि अमल करो और जन्नत हासिल कर लो।
اور آج ہم عمل میں اتنی سستی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا کرے گا، منادی آواز دینے والے کو، پکارنے والے کو کہتے ہیں، اے اہل جنت تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ یہاں انسان کو کتنا ڈر خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ بیماری نہ ہو جائے، ایون کہ زمین آج کل اکثر لوگ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے اس خوف سے کہ کہیں درد نہ ہو جائے، یہ نہ کھا لیں کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ کتنے مسائل ہیں، یہ کھانا نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ڈاکٹر نے یہ منع کیا ہوا ہے، ہر وقت کیا ہے، صحت کی فکر رہتی ہے۔ لیکن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا، پکار کے کہا جائے گا اہل جنت تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ انسانوں کے خوف موت کا بھی ہوتا ہے کہ میں اگر چلی گئی تو میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، یہی ہے نا۔ لیکن جب جانا ہے تو جانا ہی ہے، کوئی نہیں روک سکتا، نہ وہ چھوٹے بچے روک سکتے ہیں، نہ ہی محبت کرنے والا شوہر آپ کو روک سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور نہ ہی کوئی یہ کہے گا کہ اس کی جگہ قبر میں ہم لیٹ جائیں گے، ان کو باہر رہنے دو، ناممکن ہے۔ یہ تمام رشتے جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں نا، لیکن اگر آج آپ کا سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا تو کوئی آپ کے ساتھ ایک رات تنہا اپنے گھر میں نہیں گزارے گا، تنہا آپ کے وہی شوہر آپ کو اپنے ہی بستر پر لٹا دے اور خود بھی وہی سو جائے کہ رات گزر جائے، صبح ہوگی دیکھا جائے گا، پاسبل ہے نہیں۔ تو کیا ہے یہ زندگی، اتنی بے ثبات کہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، اور ہم اس زندگی کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور جو حقیقتاً آنی ہے اور جو جنت یا جہنم ملنی ہے اس کو ہم نے نصیب پر چھوڑا ہوا ہے۔ دنیا تو ایسا ہے نا، آج آنکھیں بند ہوں گی سب یہی ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں جب آنکھیں کھولیں گی تو وہاں کبھی کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرشتہ کیا کہے گا کہ تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، جو جوان رہو گے تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن اور ملال نہ ہوگا۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ پکارنے والا پکار کے کہے گا کہ اب تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، جتنے دنیا میں جتنے مسائل، جن چیزوں کا خوف ہے نا، وہاں سارے خوف نکال دیے جائیں گے۔ اور پکارنے والا پکار کے کہے گا، اور پکاریں گے اصحاب الجنت آگ والوں کو کہ تحقیق ہم نے پایا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا برحق، پس کیا تم نے پایا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا برحق؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ جب کبھی ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک حجاب ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے، ان کے پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس امید پر ہوں گے، یعنی یہ اس دیوار پر ہوں گے جو کہ اعراف ہے، اور کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، جن کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہ اس وقت تک جب تک اللہ ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے وہیں رہیں گے۔ جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو ان پر سلام پیش کریں گے، اور جب آگ والوں کو دیکھیں گے، ابھی اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ امید پر ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو، جن کو کہ ان کو کہ پہچان لیا جائے گا، ان کے پیشانیوں سے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ تم نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری جماعت ہمارے کام آ جائے گی، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیں گے،
کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں نازل کرے گا؟ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی غمگین ہوگے تم۔ اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو کہ ہم پہ تھوڑا سا ہی پانی بہا دو۔ دنیا میں ان لوگوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے نا کہ تم تو مولوی ہو، تم تو ملا ہو، تم تو انہی میں لگے رہو، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور تم انہی چکروں میں لگے رہو۔ وہاں بے بس ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ ہم پر پانی ہی برسا دو، ہمیں تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کچھ رزق ہمیں دے دو۔ وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کافروں پر، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، بس آج کے دن ہم انہیں بلا دیں گے جیسے انہوں نے ہماری ملاقات کو بلا دیا تھا۔ اللہ اکبر! کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیابی چاہیے تو کیا کرنا ہے اور کون سے راستے کو چھوڑنا ہے۔ جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کا کھول کر بیان کر دی ہدایت کے ساتھ۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے، صرف اس کا کہ نتیجہ نہ ظاہر ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نسوء من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ واقعی ہمارے رب کے رسول سچی سچی باتیں لے کر آئے، تو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا پھر کوئی ہمیں دوبارہ لوٹا دے اور ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور جا کر نیک اعمال کر کے لے آئیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اور ان سے وہ تمام معبود کھو گئے جن کو یہ باندھا کرتے تھے جھوٹ اللہ پر۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا اور وہی رات کو دن سے نکال دیتا ہے، وہ سب دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ جاتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طریقے سے کہ وہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب نام اللہ رب العالمین کا۔ پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، آہستہ سے، چپکے چپکے، اور نہ پکارنے والوں کو زیادتی کرنے والا کہا گیا کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک وہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ یعنی دیکھیں، دنیا والوں سے اگر آپ کچھ مانگیں گے تو ان کا دل چاہے گا تو وہ آپ کو دیں گے، نہیں تو وہ آپ کو بے عزت کر دیں گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے اگر نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آہستہ، چپکے سے پکارو، اور جو نہیں پکارتے وہ زیادتی کرنے والے ہیں، کیونکہ دینے والی ذاتوں سے کوئی ہے نا، اس کو چھوڑ کے اگر اوروں کو پکارو گے تو یہ ظلم اور زیادتی ہی ہے۔ اور نہیں فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، جب وہ ہوائیں جاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس میں کیا ہے، اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے یعنی بارش برساتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردہ کو نکال دیں گے، یعنی جب ہمارے حکم سے مردہ زمین سے پھل نکل آتا ہے تو ہمارے حکم سے یہ دفنائے ہوئے مردے بھی نکل آئیں گے۔ اور جو صحیح زمین ہے والبلد الطیب، اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور وہ جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی طرح انسانوں کے دل بھی ہیں کہ کچھ دل ایسے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت جلدی اثر کر جاتے ہیں اور نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں
کہ جنہیں بار بار سمجھایا سکھایا بتایا جاتا ہے تھوڑا بہت قبول کر لیتے ہیں، کیا تو کیا اور نہ وہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے، کہا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کے قوم کی طرف، اور ان کا پیغام کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ، میں بے شک ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ کہا ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، کیا ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں؟ اے قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں تمہارے پاس پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اپنے رب کا، اور میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ نے نبوت دی ہے اور مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تم تک بھی وہ بات پہنچا دوں۔ یا تم تعجب کرتے ہو کہ یہ آیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے اور تمہیں ڈرائے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، بس انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ، کشتی بنانے کا حکم دیا اور کشتی میں اہل ایمان کو سوار ہونے کا کہا اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ جب کشتی بنائی جا رہی تھی تو وہ مذاق پر اڑا رہے تھے کہ اے نوح اس کو کہاں چلاؤ گے؟ کیا اس کشتی کو صحرا میں چلاؤ گے؟ یہاں تو پانی دور دور تک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے طوفان بھیج دیا، اب وہ کشتی وہیں چلتی رہی اور پھر اس کشتی کو اللہ نے جودی پہاڑ پر ٹھہرا دیا اور ظالموں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس جو طوفان آیا اس کے تقریباً 600 برس کے بعد اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کا بھی ایک ہی پیغام تھا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کیا بس نہیں تم ڈرتے؟ کہا سرداروں نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو اس کی قوم میں سے کہ بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں گمان کرتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ کہا اے میری قوم، یہ بے وقوفی تمہاری اپنے لیے ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے؟ ایک مرد آیا تمہیں ڈرا رہے، یاد کرو جب اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تھا قوم نوح کے بعد، تمہیں پیدائش میں طاقتور بنایا، تمہیں زوردار بنایا ڈیل ڈول کے اعتبار سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی تمہارے کہنے پر ہم ان کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بس لے آؤ اگر تم ایسی بات کہتے ہو تو کوئی ایسی چیز جس کا تم ہم سے عذاب کا وعدہ کر رہے ہو۔ کہا تحقیق واقع ہو گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب، اور غضب آیا ہی جائے گا۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جن کو تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، تم منتظر رہو، تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کو جڑ سے کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا اے قوم عبادت کرو اللہ کی، کیا ہے تمہارے لیے تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہو؟ تحقیق تمہارے پاس واضح دلائل آ چکی ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کھائے گی پیے گی، اس کو اس کی باری کے دن پینے دینا، اس کو چھوڑ دو یہ زمین میں کھائے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا دردناک۔ یہ تم کی حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، نرم زمین پر محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس قوم کے سرداروں نے بھی کیا کہا جنہوں نے تکبر کیا غریب لوگوں سے کہ جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے،
پوچھا کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھنے والے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم تو اس پر کفر کرنے والے، تم ایمان لاتے ہو لے آؤ، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی پونچھیں کاٹ دی، نافرمانی کی رب کے حکم کی، اور کہنے لگے اے صالحہ، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے کر آ جاؤ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک عذاب آئے گا، اگر تو عذاب لانے والا ہے تو عذاب لے کر آ جا۔ انہوں نے جب نافرمانی کی تو ان پر زلزلہ آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ نافرمانی کے بعد اللہ نے ہر قوم پر عذاب نازل کیا، بس وہ ان سے پھر کہا ہے میری قوم، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان کیا گیا، قوم لوط کا، جب حضرت لوط نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم بے حیائی کی طرف آتے ہو اور تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی زمین میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، تم حد سے بڑھنے والے قوم ہو۔ ان کے قوم کا ایک ہی جواب تھا، وہ کیا تھا کہ جاؤ ہم تمہیں نکال دیں گے تمہاری بستی سے، تم بہت پاکیزہ بن رہے ہو نا، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ بس نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والی تھی۔ ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش نازل کر دی، دیکھو کس طرح سے ان لوگوں کا انجام ہوا۔ اور اسی طرح قوم شعیب کا واقعہ کہ ہم نے قوم شعیب کو بھیجا مدین کی طرف، انہوں نے بھی ایک ہی پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تحقیق تمہارے پاس واضح دلائل آگے تمہارے رب کی طرف سے، پورا کرو ناپ اور تول کو، نہ کمی کرو لوگوں کی چیزوں میں کچھ بھی، نہ زمین میں فساد کرو، اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور نہ تم بیٹھو لوگوں کے راستے پر تاکہ تم اللہ کے راستے سے روک دو، یعنی لوگوں کو خیر کے راستے پر آنے ہی نہ دو۔ جو بھی ایمان لے کر آئے گا اس پر اور اس میں کجی تلاش کرنے لگے، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو، یعنی تم سے پہلے قوموں نے جس نے نافرمانی کی، اللہ نے ان پر کس طرح سے عذاب نازل کر دیا۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے اور عذاب آ جائے، وہ خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 8ویں پارے کا اختتام یہی ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ کل 9ویں پارے میں پڑھیں گے قوم شعیب کا مزید واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔